اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کو آ رہی ہے اور ہم مذمتی قراردادیں پیش کر رہے ہیں. پوری یورپ کی سپورٹ مل رہی ہے اسرائیل کو اور وہ اس وقت شدید بمباری کر کے بچوں خواتین تک کو شہید کر رہا ہے اور ہم قراردادیں پیش کرتے نظر آ رہے ہیں. اس سے آگے کیا ہے؟ وہ اتنا بڑا عرب لیگ، اتنی بڑی OIC، مسلم ممالک اور سچویشن سامنے کیوں؟ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم گنتے ہیں 75-76 سال سے، یہ 103 سال سے ایسا ہو رہا ہے. جی، پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی منصوبہ یہ پہلے سے اس پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا تھا، اور 1 مارچ 1920 کو 103 سال پہلے جو ہے فلسطین کو نشانہ بنانے کا عمل شروع ہو گیا تھا. خافا کے ہنگامے اور اس کے بعد جو ہے یہاں بیت المقدس میں یروشلم میں جو چھریاں مارنے کی وارداتیں ہوئی تھیں، یہاں سے بڑے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا. یہ 1920 اور 1921 کے واقعات ہیں، 102 سال پہلے، 101 سال پہلے، 103 سال پہلے کے واقعات ہیں. اور یہ منصوبہ یہ تھا، خطہ جو ہے یہ فلسطین کا، اس خطے پر قبضہ کر کے ایک صہیونی حکومت قائم کرنے کا. یہ اسرائیلی حکومت نہیں ہے، یہ صہیونی حکومت ہے. اور زیونسٹ جو ہیں وہ ایک خاص عزائم کے ساتھ، خاص قسم کے عزائم کے ساتھ اس ملک پر آئے ہیں، اور عالمی سامراج نے پورے منصوبے کے ساتھ یہاں پر قبضہ کیا. وہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ جو ہونا تھا وہ انہوں نے کیا. پھر جس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، پھر وہاں جو عرب نیشنلزم کا نام لیا گیا، ہم جس کو عرب لیگ اب بھی کہتے ہیں، تو اس عرب نیشنلزم نے کیا کیا ہے اب تک؟ کون سی ایسا کارنامہ انجام دیا ہم کہیں کہ جناب یہ کام تو انہوں نے کمال کا کیا تھا؟ اور پھر فلسطین کی لیڈرشپ جس کنسسٹنسی کے ساتھ، جس تسلسل کے ساتھ، جس جاں فشانی کے ساتھ، جس اپنی دھرتی کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اتنے طویل جنگ لڑی ہے، یہ نسلوں کی جنگ ہے. اس وقت جو ہے فلسطینیوں کی 5ویں 6ٹھی نسل جو ہے وہ اس جنگ کا سامنا کر رہی ہے، تباہی اور بربادی کا سامنا کر رہی ہے، جو عالمی سامراج کے سائے تلے یہ صہیونی حکومت جو ہے وہ بربریت کر رہی ہے، وہ وحشیانہ درندگی کا مظاہرہ کر ری ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے کیا کتنے بڑے واقعات ہوئے. غرب اردن میں جس طرح سے انہوں نے اپنی آباد کاری کی ہے، اس کا حساب کتاب لگائیں کہ کیا ہوا. پھر جارڈن میں، اپنا لبنان میں جس طرح سے کیمپوں کے اندر قیامت مچائی تھی انہوں نے، غرب اردن میں قیامت مچائی تھی. اور اس کے 10 سال کے بعد، 11 سال کے بعد پھر یہ انہوں نے صابرہ اور شیتلا کے کیمپوں میں جو بربادی اور تباہی مچائی تھی، اور انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور انسانی جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، اور باقاعدہ بلڈوز کیا گیا تھا، اور انسانوں کی کوئی تفریق نہیں کی گئی تھی. وہ تو آئے تھے کہ یاسر عرفات کی فوج کا گھیرا ڈال کر وہ کریں گے. جب بشیر جمال کا قتل ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بہانہ بنایا تھا، اور قتل بھی اسرائیل نے کیا تھا، اور اسرائیل نے ہی قتل کیا تھا. شیرون گھر میں سو رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ڈرامہ تھا سب. شیرون اس کے پیچھے تھا، شیطان کے طور پر وہ کام کر رہا تھا، اور اس نے لبنان میں تباہی مچا دی تھی اور ان کیمپوں کے اندر بربادی کی تھی. وہاں وہ جو بچی شاعرہ رفیف زیادہ جو ہے جس طرح سے وہاں اٹھی ہے، اپنی ماں اور باپ کی لاش کے نیچے سے اٹھ کر اس نے جس تباہی کو دیکھا ہے، جس بربادی کو دیکھا ہے، بعد میں اس کی پوری شاعری بھری ہوئی ہے اس ساری تباہی کے اوپر، اس ساری بربادی کے اوپر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کا تسلسل ہے. مفتی اعظم تھے امین الحسینی، وہ کچھ بھی کرتے رہے، لیکن ایڈورڈ سعید، جارج حباش، یاسر عرفات، لیلا خالد، فدوہ توقان کی شاعری، وہ شاعری لڑتی رہی ہے. فدوہ توقان کا بھائی جو ہے وہ جا کر وزیر اعظم بنتا ہے اردن کا، لیکن وہ اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے وہ مزاحمت کرتی رہی اور شاعری کرتی رہی مسلسل. آپ ایسے عرب شاعروں کو دیکھیں جن نے اپنی شاعری سے مزاحمت کی، جن نے اپنے قلم سے مزاحمت کی، اور ان جہاں بازو نے جن نے اپنی جان دی ہے اپنی دھرتی کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے فلسطین کے لیے، جگہ جگہ پر آپ کو وہ یادگاریں نظر آ جائیں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.